بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ ہمیں کس طرح سے کچھ نہ کچھ دے کر چلے جاتے ہیں، ہمیں بھی نہیں پتہ چلتا۔ ہم کبھی کبھی ایسی خطا کر بیٹھتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی چوکھٹ سے واپس لوٹا دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں کسی بھی چیز کی کوئی علم تو ہوتا نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہی ہوتا ہے، وہ جسے چاہے ان سے کرم کی نوازش فرماتا ہے اور جسے چاہے اس سے محروم کر دیتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو ایک اللہ کے ایسے ولی کے بارے میں ہے، ایک ایسے بزرگ کے بارے میں ہے جو کسی کی چوکھٹ پر گئے۔ وہ 2 چوکھٹ پر گئے، لیکن ایک چوکھٹ والوں نے ان کو دھتکار دیا اور دوسری چوکھٹ والوں نے انہیں اپنے گھر میں بلا لیا۔ تو ویڈیو کو آغاز کرنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گی کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹس اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اللہ کے ایک ولی جو بزرگ تھے، سفید ان کی داڑھی، اور وہ بہت ہی خوبصورت تھے۔ وہ سفر پر نکلے اور دوران سفر چلتے اتنا زیادہ انہوں نے سفر طے کر لیا، یہاں تک کہ سفر کرتے کرتے ان کے پاؤں سوج گئے، ان کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، لیکن انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ایک مقام پر پہنچ کر ان کو یہ محسوس ہوا کہ وہ بہت زیادہ تھک چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آج میں یہاں پر ہی قیام کر لوں کہیں تو صبح اپنے سفر کو پھر سے شروع کر لوں گا۔ وہ بزرگ ایک مقام پر ایک گھر پہنچے جو کہ نہایت ہی عالیشان تھا، بہت بڑا محل تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا گھر ہے، مجھے اس میں کہیں نہ کہیں تو جگہ مل ہی جائے گی، تو میں آج یہاں پر قیام کر لیتا ہوں، کل صبح پھر سے اپنے سفر کا آغاز کروں گا۔ دروازے پر پہنچے، انہوں نے دستک دی تو ایک ہٹی کٹی بوڑھی عورت ان کے سامنے آئی، جو بوڑھی تو تھی لیکن وہ کافی حد تک ٹھیک ٹھاک تھی، اور پیسہ بھی تھا، ہر چیز تھی اس کے پاس، اور خدا کی دی ہوئی صحت و تندرستی بھی تھی۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ میں مسافر ہوں، میں یہاں پر آیا ہوں اور میں تھک چکا ہوں، مجھے کیا ایک رات کے آرام کے لیے جگہ مل سکتی ہے؟ انہوں نے پہلے سوچا اور کہنے لگیں کہ جاؤ بابا، اپنا کام کرو، اگر میں اسی طرح سے لوگوں کو آرام دینے کے لیے یہاں پر رکھتی رہی تو پھر میرا کیا ہوگا؟ میں تو کنگلی ہو جاؤں گی، اسی لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، جاؤ تم کہیں اور جاؤ۔ اسی طرح سے اسی جگہ پر ساتھ والے گھر میں، بالکل ساتھ والا گھر تھا جو بہت ہی چھوٹا سا اور بہت ہی پرانا بنا ہوا تھا، اور اس گھر کی دیواریں تک بہت پرانی تھیں۔ تو بزرگ نے وہ دروازہ کھٹکھٹایا اور وہاں سے ایک معصوم سی بوڑھی عورت نکلی جو بہت ہی کمزور تھی، اور وہ گھر بہت ہی غریب تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی بزرگ، وہ سے پوچھا کہ ہاں جی آپ یہاں پر کس طرح؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مسافر ہوں، سفر کر کر کے تھک چکا ہوں، کئی دنوں کا سفر کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آج رات میں یہاں پر قیام کر لوں، کل صبح میں اپنے سفر کو دوبارہ سے شروع کر لوں گا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ آ جائیں، آپ بھی اندر آ جائیں، جہاں پر اس چھوٹے سے گھر میں، کمزور سے گھر میں اتنے لوگ رہ رہے ہیں، وہاں آپ کے رہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ بھی تشریف لے آئیں۔ اس بوڑھی عورت نے ان کو بستر دیا، وہاں پر بٹھایا اور آرام سکون سے ان کو کہا کہ آپ آرام کریں، بیٹھیں۔ انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ گھر بہت چھوٹا تھا، جس کی چھتیں بھی بہت کمزور تھیں، لیکن اس سخی عورت کا دل بہت بڑا تھا، اور ان کے جو بچے تھے ان کے کپڑے یہاں تک کہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ تو ان بزرگ نے اس عورت سے سوال کیا کہ تم اپنے بچوں کو کپڑے کیوں نہیں لے کے دے دیتی، ان کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ ایک تو میں غریب ہوں، دوسرا میں بیوہ ہوں، میں جو بھی کماتی ہوں محنت مزدوری کر کے سارا دن میں، وہ اتنا ہی شکر ہے کہ ان کا کھانا پینا میں پورا کر پاتی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں باتوں میں کھانے کا ٹائم ہو چکا تھا، تو اس عورت نے جا کر ان بزرگوں کو بھی کہا کہ اللہ کے ولی کو بھی کہا کہ آپ ہی آ جائیں، کھانا کھا لیں۔ جب انہوں نے دسترخوان کی طرف دیکھا تو کچھ روٹیاں تھیں اور تھوڑے سے چاول تھے اور ایک پتلی سی دال تھی، جو کہ ان بچوں کے لیے ہی شاید کافی نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس کھانا ہے، مجھے کھانے کی طلب نہیں ہے، نہ بھوک ہے، میں ابھی آرام کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سو گئے۔ وہ عورت نے بھی ان کو آرام کرنے دیا اور وہ کھانا کھا کے وہ بھی سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو وہ بزرگ اٹھے اور انہوں نے جانے کی اجازت مانگی۔ بزرگ نے اس عورت سے کہا کہ میں اب چلتا ہوں، اس بوڑھی عورت سے کہا کہ میں اب چلتا ہوں، تو تمہیں اللہ پاک کی ذات ترقی دے، اور اسے دعا دی کہ میرا خدا کرے کہ تم جو بھی کام شروع کرو سارا دن بس وہی کام کرتی رہو سورج کے غروب ہونے تک۔ وہ عورت مسکرائی اور کہنے لگی میں تو سارا دن کام کرتی رہتی ہوں، میرے سارا دن کام ختم نہیں ہوتے۔ خیر وہ بزرگ یہ دعا دی اور وہاں سے روانہ ہو گئے اپنے سفر کے لیے۔
جب وہ بزرگ چلے گئے تو وہ عورت سوچ میں پڑ گئی کہ واقعی میں کیوں نہ ایسا کروں کہ اپنے سارے بچوں کے تو نہیں، لیکن جو میرے پاس ایک کپڑے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے اس سے جتنے بھی جس کے بھی بنتے ہیں میں کیوں نہ ان کے کپڑے بنا لوں۔ وہ ساتھ والے گھر میں عورت کے پاس گئی اور وہاں سے لے کے آئی، پمائش کرنے کے لیے انچ ٹیپ لے آئی اور اس نے وہ پمائش کرنی شروع کی۔ جیسے جیسے وہ پمائش کرتی جائے، وہ کپڑا کاٹتی جائے، وہ کپڑا کم ہی نہ ہو، ختم ہی نہ ہو، کاٹتے 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 اس کا پورا کمرہ بھر گیا، لیکن وہ کپڑا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ کاٹتی جا رہی تھی، کپڑا اتنا ہی تھا، وہ کاٹتی جائے کپڑا اتنا ہی، کاٹتی جائے کپڑا اتنا ہی، کرتے کرتے اس نے اتنا زیادہ کپڑا جمع کر لیا کہ اسے خود بھی نہیں پتا چلا، اور وہ اس کپڑے کو لے کر جیسے ہی سورج غروب ہوا وہ کپڑا بھی ختم ہو گیا، وہاں سے وہ کپڑا مکمل ہو گیا۔ اور جب اس نے اپنے پیچھے دیکھا تو اس کے کمرے میں ایک ڈھیر کپڑوں کا لگا ہوا تھا، اور وہ بوڑھی عورت جو ساتھ والی ہمسائی تھی وہ وہاں پر آئی اور اس نے کہا کہ تم کب سے میرا پمائش کے لیے پھیتا لے کے گئی ہوئی ہو، یہ انچ ٹیپ لے کے گئی ہوئی ہو جسے آج کل ہم انچ ٹیپ کہتے ہیں، وہ لے کر گئی ہو، یہ تم کیا ناپ رہی تھی جو ابھی تک تمہارا ناپ ہی نہیں ہو سکا؟ اس نے کہا کہ میں یہ کپڑا ناپ رہی تھی۔ اس نے کہا اتنا کپڑا تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا کل ایک بزرگ آئے تھے رات کو، میں نے ان کو آرام کرنے کے لیے جگہ دی، وہ سوئے، انہوں نے، اور جاتے جاتے وہ مجھے دعا دے گئے کہ خدا کرے کہ تم آج صبح سے جو کام شروع کرو وہ شام تک وہ ختم ہی نہ ہو، وہ تم جتنا کرتی جاؤ وہ بڑھتا ہی جائے۔ تو میں تب سے خود حیران ہوں کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ میرا پورا گھر اس کپڑے سے بھر گیا، اور وہ کپڑا مہنگا تھا، وہ بیچ کر اپنے حالات بھی ٹھیک کر سکتی تھی۔ ان بزرگ سے وہ دعا اس کو ملی۔ وہ امیر عورت جو ساتھ والی بوڑھی تھی وہ خود پریشانی میں چلی گئی، حیرت میں۔ اس نے کہا کون سا بزرگ، مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ کل رات ایک بزرگ آئے تھے۔ اس نے کہا ہاں وہ تو میری طرف بھی آئے تھے، اور وہ لالچی عورت تھی، وہ اپنے آپ کو کوسنے لگی کہ میں نے اس بزرگ کو کیوں نہیں اپنے گھر رکھا۔ پھر اس نے اپنے نوکر کو کہا جاؤ اور فلاں بزرگ ہے جس کی سفید داڑھی ہے تو اس کو لے کر آؤ یہاں پر، وہ سفر پر نکلا ہوا ہے۔ نوکر گھوڑے پر بیٹھا اور جا کر اس کو ڈھونڈنے لگا۔ جب ان بزرگوں کو وہ ڈھونڈنے لگا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو رات کے کسی پہر میں وہ مل گئے، اور انہوں نے پوچھا، اس نوکر نے ان بزرگ سے پوچھا کہ کیا آپ کل رات یہاں کے فلاں گاؤں میں رکے تھے رات کسی بوڑھی عورت کے، غریب عورت کے گھر میں؟ انہوں نے کہا ہاں میں رکا تھا، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میری مالکن آپ کو بلا رہی ہے۔ انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ آپ کو جانا ہی پڑے گا ورنہ وہ مجھے مار دے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہارا معاملہ ہے تو میں چلوں گا۔ وہ ساتھ ان بزرگوں کو لے کر چلا جاتا ہے، اور وہاں پر اس عورت نے ہر قسم کی تیاری کی ہوتی ہے، پورا دسترخوان سجایا ہوتا ہے ان بزرگوں کے لیے کھانے پینے کے لیے۔ وہ پہنچتے ہیں، قیام کرتے ہیں، وہاں پہ 3 دن وہ رکتے ہیں، اور ہر ایک دن کے ساتھ ساتھ، گزرتے دن کے ساتھ ساتھ کھانے اور چیزیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایک دن تو وہ اس طرح سے کرتی ہے کہ ان کو چائے کے سوا اور کچھ نہیں ملتا، تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہاں سے جانا ہی بنتا ہے۔ وہ نکلتے ہیں تو وہ خدا حافظ کہتے ہیں، تو وہ پیچھے دروازے تک، چوکھٹ تک چھوڑنے آتی ہے، تو ان بزرگوں سے کہتی ہے کہ کیا آپ مجھے کوئی دعا نہیں دیں گے؟ پھر وہ بھی دعا دیتے ہیں کہ جاؤ تم آج جو کام شروع کرو وہ سارا دن کرتی رہو اور وہ ختم نہ ہو۔ وہ عورت لالچی تھی، اسی لیے تو اس نے ان بزرگوں کو بلایا تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے ایک بہت ہی قیمتی کپڑے کا ٹکڑا نکالا اور نکال کر اس کو کاٹنے لگی، لیکن اس سے پہلے اس کے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں اپنے نوکر کو کھانا دے آؤں، کپڑا تو میں بعد میں ہی کاٹتی رہوں گی۔ اس نے آٹا گوندا، خمیر کیا، پیڑے نکالے اور روٹیاں بنا کر، جو تندور نوکر نے پہلے ہی گرم کر کے رکھا تھا اس میں روٹیاں لگانے لگی۔ تندور کی آگ جو تپ رہی تھی وہ اور تپتی چلی گئی، اور وہ روٹیاں لگاتی رہی۔ جو اس نے پہلی روٹیاں لگائیں وہ جل کر راکھ ہو گئی، اس نے نکالی، اس نے پھر لگائیں، وہ بھی جل کر راکھ ہو گئی، پھر لگائیں، وہ بھی جل کر راکھ ہو گئی۔ نہ آٹا ختم ہو رہا تھا، نہ آگ کی آتش ختم ہو رہی تھی، اور نہ ہی وہ رک پا رہی تھی، وہ تھک بھی نہیں رہی تھی۔ اسے ایسے تھا کہ جیسے کوئی غیبی طاقت اس کی مدد کر رہی ہو اور وہ روٹیاں بنائی جا رہی ہیں۔ لیکن جیسے ہی شام ہوئی، سورج غروب ہوا، تو اس نے وہ تمام روٹیاں دیکھیں تو اس کا کچن کیا، گھر کا آنگن کیا، جلی ہوئی روٹیوں سے بھرا ہوا تھا، اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تو وہ اللہ کے ولی نہ تو دوبارہ آئے اور نہ اس کو دعا دی کوئی۔ دیکھیں کہ آج کی کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ زندگی میں کبھی لالچ نہ کریں، اور اگر کبھی آپ کی چوکھٹ پر کوئی آ جائے
تو آپ کو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو کس مقصد سے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تو کبھی بھی اگر میرے خدا نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں تو آپ اس کے کام آ جائیں۔ دیکھیں وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والی نے، ایک بوڑھی عورت نے، غریب نے ان کی مدد کر دی، اور جو اتنے بڑے محل میں رہتی تھی اس نے 2 ٹوک جواب دے دیا، اور بعد میں لالچ کے لیے انہیں گھر میں لے گئی۔ زندگی میں کبھی بھی کسی چیز کا لالچ نہ کرے، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں ہمارا رب کس طرح سے نوازنا چاہتا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی جو بھی کریں سوچ سمجھ کر کریں، زندگی کا ہر فیصلہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر لیں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو آگے رکھ کر نہ سوچیں، ہمیشہ عاجزی کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ سوچیں، ہر بندے کے ساتھ خوشی کے ساتھ پیش آئیں، ہنس کر مسکرا کر پیش آئیں، تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔